السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پرنس ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیصلہ عوام کا A29 نیوز پہ۔ ناظرین، کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن میں جہاں پہ بہت سارے طبقے مفلوج ہو کے آ گئے ہیں، وہیں پہ جو ہے تاجر طبقہ جو کہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں ملک شاہد غفور پاچا صاحب، جو کہ صدر ہیں پنجاب انجمن تاجران کے۔ ان سے ہم ان کی رائے لیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا مسائل درپیش ہیں تاجر برادری کو اور کیا منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ السلام علیکم پاچا صاحب۔ وعلیکم السلام جی پاچا صاحب، جیسے کہ آپ نے میری گفتگو میں سن لیا، میرے کیا سوال ہیں، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ جی۔ جہاں تک بات ہے جی کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے اس کے اثرات کیا ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن جب شروع ہوا تو گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ یہ صرف 2 دن کے لیے۔ اب 2 دن کی جب سوچ لے کے تاجر اپنے گھروں کو گئے تو آج 1.5 ماہ ہو گیا کاروبار بند ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنی پالیسی کو اچھی طرح چیک کرنا چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے 1.5 ماہ کرنا ہے تو پھر لوگوں کو ٹائم دیتے 2-4 دن کا کہ آپ اپنی خریداری کر لیں۔ اس کے بعد ایسا لاک ڈاؤن ہوتا جو ایک مثالی ہوتا، جو لاک ڈاؤن کی شکل اور نمونہ ہوتا۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت کنفیوز ہے، اس کو اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کا بھی نہیں پتا، اور جو انہوں نے فیصلے کیے اس کے نقصانات کا بھی نہیں پتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے تاجران کی، پورا پنجاب، پورا راولپنڈی، چونکہ میں پنجاب انجمن تاجران کا بھی مرکزی پریزیڈنٹ ہوں اور اسی طرح راولپنڈی کی مرکزی انجمن تاجران کا بھی مرکزی پریزیڈنٹ ہوں، اور میں اس وقت چونکہ آپ راجہ بازار میں آپ دیکھ لیں، آپ گزرے ہیں کہ اس وقت رش کا کیا عالم ہے، ٹریفک کا کیا عالم ہے۔ کیا لاک ڈاؤن ایسا ہوتا ہے؟ میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے۔ شاید حکومت کے ارباب اختیار کو تو یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ لاک ڈاؤن ہے، لیکن عوام اس پر سوائے ہنسنے کے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ گزارش یہ ہے کہ ابھی لوگ جس پریشانی کے عالم میں ہیں کہ 2 دن کے بعد آج 1.5 ماہ کا عرصہ ہو گیا، جن لوگوں نے اپنا کچن چلانا ہے ان کے لیے کچن چلانا مشکل ہو گیا، جنہوں نے اپنی دکانوں کے کرائے دینے ہیں، جو گھروں کے کرائے دینے ہیں، جو اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینی ہیں، ان کا سوچنا بھی ان کے لیے محال ہو چکا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی پلاننگ نہیں کی، کوئی ایسی بات سوچ سمجھ کر نہیں کی۔ انہوں نے اعلان تو کر دیا، نہ اس اعلان کا کوئی فائدہ ہوا، نہ اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جا سکا، اور مزید نقصان یہ ہوا کہ لوگ اپنے کاروبار کو ترس گئے، اپنے روزگار کو ترس گئے۔ لوگ اس وقت اپنے گھر کو چلانے کے لیے لوگوں سے ادھار لینے پہ مجبور ہیں۔ وہ دوست جو چھوٹے کاروباری ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں، وہ اس وقت جو زکوٰۃ دیتے تھے وہ اس وقت زکوٰۃ لیتے ہیں، اور خدا نخواستہ یہی حالات رہے تو شاید ایسا وقت آ جائے کہ لوگ حکومت کی بات نہ مانیں، لوگ اپنے کاروباروں کو حکومت کی منع کرنے کے باوجود کاروبار کو کھول لیں۔ جیسا کہ لاہور میں جو پاکستان اور پنجاب کا دل ہے، وہاں پہ انجمن تاجران اور چیمبرز نے فیصلہ کر لیا کہ اگر 9 تاریخ کے بعد گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن نہ ختم کیا تو ہم اپنے کاروباری ادارے کھول لیں گے۔ یہ کوئی حکومت سے ٹکراؤ کی پالیسی نہیں ہے، یہ مجبوری ہے۔ یہ ایسی پالیسی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو روتا سسکتا بلکتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو میرا یہاں پہ مطالبہ ہوگا حکومت پنجاب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعظم پاکستان سے، اور خصوصاً صدر پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف سے، یہ میرا مطالبہ ہے، خدا را اس وقت لوگوں کو جس مشکل میں ہیں، جس معاشی مشکل میں ہیں، جس حالات سے گزر رہے ہیں انتہائی، کہ اپنے کاروبار کو چوری کے انداز میں کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کو شٹر اٹھا کر اور گاہ کو اندر بیچ کے دروازہ بند کر رہے ہیں، تو یہ اچھے کاروباری لوگ، یہ ان کی شان و شوکت نہیں، لیکن وہ اس وقت مجبور ہیں، اس وقت پریشان ہیں، اس وقت وہ اپنے کچن کو چلانے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں۔ تو خدا را آپ اس بات کو محسوس کریں کہ لوگوں کی تکلیف کیا ہے، تاجران کی تکلیف کیا ہے، ان کے ساتھ جو ان کے ملازمین ہیں، جو ان کے سیلز مین ہیں، ان کی اس وقت پریشانی کیا ہے، کہ وہ اس وقت کس موقع پر کس مشکل کے وقت سے گزر رہے ہیں۔ تو خدا را آپ 9 تاریخ کے بعد از خود کاروبار کھولنے کا اعلان کر دیں، تاکہ لوگ اور حکومت اور تاجر اور گورنمنٹ کے لوگ ایک دوسرے کے سامنے نہ آئیں، تاکہ ملک کے اندر حالات امن و امان کے خراب نہ ہوں۔ ٹھیک ہو گیا بھائی صاحب۔ اگر بھائی صاحب وہ بات آپ کی ٹھیک ہو گئی کہ حکومت جو ہے بالکل فیل نظر آتی ہے،
لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کوئی فنڈز وغیرہ اکٹھے کیے ہیں ایسے مشکل حالات میں؟ کیونکہ آپ کی بھی ایک پوری کی پوری ایک کابینہ ہوتی ہے جس میں آپ فنڈ وغیرہ ریز کرتے ہیں مختلف مشکل وقت کے لیے. تو آپ نے کوئی ایسا فنڈ ریز کیے ہیں عام عوام کے لیے, چھوٹے دکانداروں کے لیے جو اس ٹائم پس گئے ہیں بالکل؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں جی, اس حوالے سے تو آپ ماشاءاللہ خود بھی باشعور ہیں, سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دکانیں بند کر کے 1.5 ماہ سے بیٹھے ہیں وہ کسی کی مدد کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہیں. یا تو بہت بڑے کاروباری لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں تو وہ تو کر رہے ہیں لوگوں کی مدد اپنی سطح پہ جس حد تک ممکن ہے, زکوٰۃ میں سے, اپنی صدقات میں سے, خیرات میں سے وہ مدد کر رہے ہیں. لیکن وہ تعداد بہت تھوڑی ہے, اور جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو ان کی مدد تو اللہ کر سکتا ہے, تو یا گورنمنٹ کر سکتی ہے, حکومت کر سکتی ہے. تو ہم نے پہلے بھی یہ مطالبات کیے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے لیے کوئی ایسی اسکیم لائے. سب سے بڑی بات جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہم بھیک نہیں مانگتے, ہمیں بھیک نہیں چاہیے. ہمارے جو ملازمین ہیں ایک تو ان کے لیے آپ آسانیاں کریں, ان کے لیے کوئی ریلیف کا پیکج لائیں, اور دوسرا تاجروں کو آپ بلا سود قرضوں کا کوئی نظام لائیں جس میں لوگ اپنی باعزت طریقے سے اپنے آنے والے جو مشکل وقت کو دیکھیں. دکانیں کھل بھی جائیں گی تو تاجروں پہ ایک اور امتحان ہوگا اور مشکلات کا ٹائم ہوگا, اور مشکلات کا ایک جو مشکل نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہوگا. تو یہ تو اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے تاجروں کو بلا سود قرضے بھی دیں اور ان کے لیے ریلیف کے حوالے سے کوئی کام کریں, اور ٹیکسز میں ان کو چھوٹ دیں 1 سال کی. اسی طرح بجلی کے بلوں کی بات ہوئی, پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری جگہوں پہ پرائم منسٹر کے اعلان کے باوجود کہ 3 ماہ تک کوئی بجلی کا میٹر بل کی وجہ سے نہیں اتارا جائے گا, وہ 1 ماہ بعد اتارے جا رہے ہیں. تو یہ کیا پرائم منسٹر صاحب کو اس کا علم نہیں ہے؟ تو میں آپ کے توسط سے ان تک بھی یہ بات پہنچاتا ہوں, خدارا جو بات آپ اعلان کرتے ہیں اس کا دھیان بھی رکھیں اور اس کا نوٹس بھی لیں. جی صحیح. اچھا, ایک اور چیز دیکھنے میں آ رہی ہے آج کل جو ہے ہر مارکیٹ کے ایک صدر ہوتے ہیں, تو عام دکاندار حضرات جو ہیں اپنے مارکیٹ کے صدر سے ناخوش دکھائی دے رہے ہیں. نو ڈاؤٹ یہ لاک ڈاؤن جو ہے پھر میں کہوں گا کہ حکومت نے ہی کیا ہے اس مشکل وقت میں, لیکن ناراض جو ہیں اب اس دکاندار وہ صدر وغیرہ سے نظر آ رہے ہیں اپنی مارکیٹ کے. کیا کہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے ایسے دکانداروں کو؟ دیکھیں نا, جہاں تک بات ہے, لوگ چونکہ تکلیف میں ہیں, لوگ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. لوگوں کا جیسے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں, جس بندے کو 1.5 ماہ ہو جائے وہ اپنی دکان کو بند رکھے, اس نے ادھار کا مال لیا ہو, اس نے دکان کا کرایہ دینا ہو, ملازمین کی تنخواہیں دینی ہو, گھر کے اخراجات ہوں, گھر کے کرایہ ہوں, تو کیا وہ خوش ہوگا؟ وہ تو تکلیف میں ہوگا. لیکن ان کو چونکہ غصہ اتارنے کے لیے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی, تو وہ اپنے جو عہدیداران ہوتے ہیں, اپنے یونین کے لوگ ہوتے ہیں, ان پہ غصہ اتارتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے. حالانکہ ہر یونین, چاہے وہ کسی بازار کی ہے, چاہے وہ کسی شہر کی ہے, چاہے وہ پنجاب کی ہے یا پورے ملک کی ہے یا صوبوں کی ہے, تمام یونینز نے اپنے اپنے مطالبات ہر سطح تک اپنی آواز پہنچائی. کل میں گورنر پنجاب سے مل کے آیا ہوں, ہماری تنظیم نے ملاقات کی. اسی طرح اس سے پہلے ہم چیف سیکرٹری صاحب سے ملے, مختلف وزراء سے ملے. وفاقی سطح پہ ہماری آل پاکستان انجمن تاجران کی تنظیم ہے, انہوں نے رابطے کیے. ہمارے صدر اجمل بلوچ صاحب ہیں, ہمارے سیکرٹری جنرل نعیم میر صاحب ہیں, وہ میڈیا میں بھی آپ سب دیکھتے ہوں گے ان کو کہ انہوں نے اپنی ایک بہترین طریقے سے اپنی آواز پہنچائی. لیکن دیکھیں, فیصلہ تو ہم نے نہیں کرنا, ہم نے تو اپنا مطالبہ دینا ہے حکومت وقت کو, فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. تو اب ہم سب گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ 9 تاریخ کے بعد برائے مہربانی مزید لاک ڈاؤن کا اعلان کرنے کے بجائے اب لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کریں, لوگوں کو کاروبار کرنے دیں. آگے عید بھی آ رہی ہے, رمضان بھی گزر رہا ہے, اور آخری 15 دن رہ جائیں گے. تو لوگوں کو اتنا مشکل, اتنا ٹف ٹائم گزار کر تھوڑی سی خوشی کا موقع دیں کہ لوگ اپنے کاروبار کریں. کچھ نہ کچھ 100% تو ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے, اس کے لیے تو شاید کئی سال لگ جائیں ان کو اپنے اصل مقام پہ آنے کے لیے. لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ ان کو اپنے کچن کے لیے, اپنے روزمرہ کے اخراجات کے لیے, اپنے بچوں کے معاملات کے لیے اب کسی اور طرف دیکھنا نہیں پڑے گا, اور ہمیں صرف اپنی دکانیں اور کاروبار کھلنے کے بعد ہم اپنا رزق حلال کمائیں گے اور ہم آسانی محسوس کریں گے. جی بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے انجمن تاجران پنجاب کے صدر ملک شاہد غفور پاٹا صاحب. انہیں ہمیں بہت اچھی طریقے سے بریف کیا. انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم دکانداروں کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں, میٹنگز کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے
اپنے جو بھی حالات تھے کاروباری حضرات کے اس سے بھی ہمیں بریف کیا. ان کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.